السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں قدر ریاض اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز ہیڈ لائنز۔ فرض کی راہ پر پولیس کا ایک اور زخمی جوان شہادت کا رتبہ پا گیا۔ شہید ASI ابوبکر جنرل ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ابوبکر سادھوکی کے قریب چند روز قبل کالعدم تنظیم کے کارکنوں کی ہنگامہ آرائی میں زخمی ہوئے۔ ابوبکر کو زخمی حالت میں جنرل ہسپتال لایا گیا۔ آج صبح وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہید ابوبکر کے سوگواران میں بیوہ، 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ عدالت میں رٹ کیوں کی؟ ضلع انتظامیہ نے ضد میں آ کر ہائی کورٹ اور کمشنر کا حکم نامہ ہوا میں اڑا دیا۔ فقیر والی کے نواحی علاقے 127 6R میں لوگوں کے الاٹ شدہ رہائشی مکان گرا دیے، سامان بھی توڑ پھوڑ دیا۔ لوگ انصاف کی دہائی دیتے رہے مگر انتظامیہ نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ مکین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور۔ بااثر افراد عرصہ دراز سے اس جگہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ انتظامیہ قبضہ گروپوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف جسٹس اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خانیوال کے علاقے سرائے سدھو میں نوجوان اغوا، بااثر افراد کا بدترین تشدد، نوجوان کی بھویں اور سر کے بال مونڈ دیے۔ ملزمان تشدد کی ویڈیو بناتے رہے اور وائرل کر دی۔ ورثاء کی درخواست پر مقدمہ درج، ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ انڈس ہائی وے فاضل پورہ کے قریب کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ والد اپنی 2 بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، تیز رفتار کوچ نے روم ڈالا، کوچ کا ڈرائیور فرار، ریسکیو ٹیم نے لاشیں تحصیل ہسپتال منتقل کر دیں۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں پولیس کی کارروائی، رکشہ میں سوار فیملی کو ہراساں کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے رکشے میں سوار خواتین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ 15 پر کال موصول ہوتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ خواتین کو ہراساں کرنا ناقابل برداشت فعل ہے۔ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ SP ماڈل ٹاؤن سعد عزیز کی میڈیا سے گفتگو۔ ننکانہ صاحب میں DPO بلال افتخار کی ہدایت پر CIA پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار۔ اشتہاری علی رضا تھانہ فیض آباد پولیس کو 4 سال سے مطلوب تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف ضلع لاہور اور ننکانہ میں سنگین نوعیت کے 11 مقدمات درج ہیں۔ سیالکوٹ نارووال روڈ پر بس اور کار کے درمیان خوفناک حادثہ، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ حادثے کے باعث بس الٹ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں اور جاں بحق افراد کو نارووال ہسپتال منتقل کر دیا۔ بحال ہونے والے بلدیاتی اداروں کی مدت 31 دسمبر کو ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نئے بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول کے اعلان کے بعد حکومت بلدیاتی الیکشن کرائے گی۔ نئے بلدیاتی انتخابات اگلے سال مارچ یا اپریل میں ہوں گے۔ وزیر بلدیات محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا اپوزیشن میں جرأت ہے تو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، انہیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ مرید کے میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، 25 دلہنوں کو باوقار طریقے سے رخصت کیا گیا۔ اجتماعی شادیوں کا اہتمام ایک سماجی تنظیم نے کیا۔ رکن قومی اسمبلی راحت امان اللہ اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ دلہنوں کو فی کس 2 لاکھ روپے کا جہیز، قرآن پاک اور طلائی انگوٹھی بطور گفٹ دیے گئے۔ باراتیوں کی آمد پر شہنائیاں بجا کر استقبال کیا گیا۔ تقریب نکاح کے بعد طعام کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پاک پتن میں LPG اور غیر قانونی CNG سلنڈر استعمال کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن، 44 ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج۔ مختلف شاہراہوں پر سلنڈر کے استعمال کے خلاف مہم چلائی گئی، کم عمر ڈرائیوروں کو وارننگ دی گئی۔ ٹرانسپورٹرز میں آگاہی کے لیے مختلف شاہراہوں پر بینرز لگائے گئے۔ SP پیٹرولنگ ہما نصیب کی میڈیا سے گفتگو، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ راجن پور میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام سیرت کانفرنس کا انعقاد،
معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد احمد سعیدی کا خطاب۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سارا جہان روشن ہوا اور ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ کانفرنس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ محفل کے آخر میں وطن عزیز پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، وطن کے دائمی امن کے لیے دعا کرائی گئی۔ معروف صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف بابا مٹھو شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات۔ مزار اقدس کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ علماء کرام، سیاسی، سماجی اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لنگر کا خصوصی اہتمام۔ کورونا اور ڈینگی وائرس کے باعث تقریبات محدود۔ اور سہون شریف کے نادھا فاؤنڈیشن ہیلتھ کیئر سینٹر میں آنکھوں کی بیماریوں کا مفت علاج، 370 سے زائد آپریشن کیے گئے۔ آنکھوں کے مریضوں کی او پی ڈی کر کے انہیں کالے شیشے، ادویات فراہم کی گئیں۔ ڈاکٹرز کی کیمپ میں رضاکارانہ شرکت۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد رمضان کا کہنا تھا کہ مزید دیہی علاقوں میں بھی کیمپ لگائے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔